يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی پکار تنظیم اسلامی دعوت لے کر اس وقت پورے پاکستان میں گلی گلی کوچے کوچے جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جائے۔ آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہو، معاشی سطح پر بدحالی ہو یا معاشرتی سطح پر تباہی ہو، سیاست کے اندر بگاڑ آ چکا ہو اور قانون کی رواداری نہ ہو اور قانون کا دور دارو نہ ہو، تو یہ سب کچھ بنیادی طور پر کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ وہ لوگ جو مادہ پرستانہ سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، قدرتی آفات کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں تو زلزلے آ جایا کرتے ہیں، گلیشیئر زیادہ پگھل گئے تو بارش آ جایا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں سیلاب آ جایا کرتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو مادہ پرستانہ سوچ ہے، لیکن مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ کل نفع نقصان کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک و رازق بھی ہے، لیکن وہ النافع یعنی نفع دینے والا بھی ہے، وہ الضار یعنی نقصان دینے والا بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مفہوم یہی ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج وہ ان مسائل کا شکار کیوں ہیں؟ مسلمانان پاکستان ان قدرتی آفات کا شکار کیوں ہیں؟ ان مسائل سے دوچار کیوں ہیں؟ تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ دراصل یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں لوگوں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہماری ہر غلطی پر، گناہ پر، کرتوت پر وہ پکڑ نہیں فرماتا، ورنہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے ایک سے زائد مرتبہ کہ اگر اللہ تمہاری ایک ایک بات پر، ایک ایک گناہ پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو زمین پر کسی جاندار کو وہ باقی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب بار بار یہ بتاتی ہے قوم عاد و سمود پر عذاب آئے، قوم شعیب پر عذاب آ گیا، قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، آل فرعون کو غرق کر دیا گیا، قارون کو دھسا دیا گیا اور ظالموں جابروں کو اللہ کی سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ تو اس کی وجوہات صرف فزیکل کازز نہیں تھیں، صرف مادی وجوہات نہیں تھیں، بلکہ ان آنے والے عذابوں اور آفات اور تکالیف کی وجوہات میٹا فزیکل کازز کی بنیاد پر تھیں۔ یعنی جب لوگوں کے کردار میں بگاڑ پیدا ہوا، لوگوں کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تو کبھی اللہ کی طرف سے زلزلے بھی آئے، کبھی اللہ کی طرف سے طوفانی بارشیں بھی آئیں، کبھی سیلاب بھی آ گیا، کبھی طوفان بھی آ گیا، کبھی زمین میں دھسا بھی دیا گیا۔ یہ ہے جو وجہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں بار بار بیان فرمائی کہ لوگوں پر آنے والی یہ تکالیف، یہ مصائب، یہ آزمائشیں، یہ آفات دراصل لوگوں کے اپنے اعمال کے نتائج ہیں۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جا بجا قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں ہماری عبرت کے لیے، تاکہ ہم سبق آموزی حاصل کر کے اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں وضاحت فرما دی ہے کہ ان آفات،
ان مصائب کی بنیادی وجوہات لوگوں کی بدعمالیاں ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جب یہ تمہارے کرتوت ہوں گے تو ایسے ایسے مصائب تم پر آئیں گے۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب بدکاری، بے حیائی عام ہوگی تو طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جائیں گی جس کا نام لوگوں نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آج بے حیائی کا جو دور دورہ ہے اور جو بیماریاں نئی نئی ہمارے سامنے ہیں، اس کا انداز اس حدیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، معاشی تنگی اور ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات اتنی واضح ہے جس کے نظارے ہم اپنے معاشرے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو بند فرما دیتا ہے، اور اگر زمین پر جاندار نہ ہوتے، پیاسے جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ پانی کا بھی عطا نہ کرتا۔ آج لوگ زکوٰۃ کو بھی ایویژن کی طرف لے گئے ہیں، یعنی ٹیکس ایویژن تو تھی اب زکوٰۃ کو بھی بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خشک سالی میں ہمیں مسلط کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خشک سالی میں ہمیں مبتلا فرما دیا ہے۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، یعنی وعدے کو توڑتی ہے، تو اللہ باہر سے دشمن کو بادشاہ بنا کر مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس قوم کی جائیدادوں کو برباد کرتا ہے۔ آج غیروں کے ہم پر حملے اور ہماری جائیدادوں کو، شہروں کو برباد کر دینا یہ عام سی بات ہو چکی ہے۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب کسی قوم کے ائمہ یعنی ذمہ دار اور حکمران اللہ کی کتاب پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کا نفاذ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آج مسلکوں کی بنیاد پر اور گروہوں میں تقسیم ہو جانا اور سیاسی اور لسانی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو فرمایا کہ اس پر سے بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے تو وہاں موت عام ہو جاتی ہے، طرح طرح سے لوگ پھر ہلاک ہوتے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب سود خوری عام ہو جاتی تو اللہ جنون کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج پورے ملک کا ہمارے نظام سود خوری پر، افراد بھی سود خوری پر لگے ہیں، حکمران بھی سود خوری پر لگے ہیں، اس نظام کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور جنون کیا ہے؟ آج کل کی جو بیماریاں ہیں، ذہنی امراض، مینٹل ڈیسیزز، یہی تو وہ جنون ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سود خوری جب عام ہو تو جنون کسی قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب قتل و غارت گری عام ہو جائے تو بیرونی دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم نے مسلکوں کی بنیاد پر اور آپس کے اختلافات کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر لڑنا شروع کیا، اور آج وہ ہمیں ہمارے گھروں میں آ کر لڑانے پر مجبور کر چکا ہے اور قتل و غارت گری بالکل عام دکھائی دیتی ہے۔ پانچویں بات بیان فرمائی کہ جب کسی قوم میں ہم جنس پرستی عام ہو جائے تو زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو کئی مغربی ممالک میں ہم جنس پرستی کو قانون کا سہارا دے دیا گیا۔ اللہ اس بدکاری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور چھٹی اور آخری بات اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب لوگ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی بدی سے روکنا اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اور وہ دعائیں کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں سنی نہیں جاتی۔ یہ 6 باتیں طبرانی شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حاصل کلام، یہ آفات، یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بچاؤ کا راستہ کیا ہے، کیسے ان حالات کو سدھارا جائے، کیسے ان معاملات کو درست کیا جائے؟ بات ایک ہی ہے، جن گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے آج یہ باتیں، یہ حالات اور معاملات ہم پر مسلط ہو گئے، ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ان نافرمانیوں کو چھوڑنا ہوگا، ان کرتوتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی۔ اس کو ایک لفظ میں قرآن کہتا ہے توبہ، یعنی لوٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو نافرمانیوں کو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، گر جاؤ اللہ کے سامنے، لوٹ آؤ پلٹ آؤ اللہ کے سامنے، اس کی اطاعت پر آ جاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ یہی ہمارے مسائل کا حل ہے ایک لفظ میں توبہ، اور اسی توبہ کی پکار تنظیم اسلامی لگا رہی ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، انفرادی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آؤ، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ توبہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، آئیے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ پہلی توبہ میری اور آپ کی انفرادی توبہ ہے۔ جہاں جہاں میرا اور آپ کا دائرہ اختیار ہے، جہاں جہاں میری اور آپ کی استطاعت ہے، وہاں پر ہم فوراً گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ یہ انفرادی توبہ ہے۔ علماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کی روشنی میں بھی اور دیگر اقوال کی روشنی میں بھی جو شرائط بیان فرمائی ہیں توبہ کی، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دل میں ندامت ہو، افسوس و شرمندگی ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانیاں کر ڈالی۔ نمبر 2، زبان پر توبہ کے استغفار کے کلمات بھی ہوں جو قرآن بھی سکھاتا ہے، حدیث بھی سکھاتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی جو تمام میں کر چکا، اور میں اسی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں۔ نمبر 3، عملاً آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ بے نمازی ہے تو نماز کی طرف آ جائے، کئی خواتین بے پردگی میں مبتلا ہیں تو چھوڑ دیں، کئی مال حرام میں مبتلا ہیں تو چھوڑ دیں، کئی جھوٹ میں، غیبت میں، خیانت میں، وعدہ خلافی میں، گالم گلوچ میں مبتلا ہیں تو چھوڑ دیں، کئی فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے اور گناہ کے کام چل رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ یہ ہے گناہ کو چھوڑنا، اور پلٹ آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف۔ پھر یہ بھی چوتھی بات ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو کہ اللہ آئندہ نہ کروں گا، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ پکا ارادہ اور عزم بھی ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے، اگر بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے، کہیں ماں باپ کا دل دکھایا، کہیں رشتہ داروں کو پریشان کیا، کہیں پڑوسیوں کے حقوق غصب کیے، کہیں اور کسی کے حق میں ڈنڈی ماری، تو ان متعلقین سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوگا۔ یہ ہے انفرادی طور پر توبہ، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ توبہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں سچی توبہ کرو، اللہ کے حضور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جنت میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ پھر ان گناہوں کو چھوڑنا یعنی توبہ اور اللہ کی طرف پلٹ آنا، آئیے اس کی برکات کو سنیں۔ کہیں قرآن اس کو تقوی کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کا مطلب ہے تقوی، پلٹ آنا اللہ کی طرف، بچنا گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ قرآن اس کو تقوی سے تعبیر کرتا ہے، اس کی برکات بھی قرآن نے بیان کی۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں تقوی کی برکات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آگے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فِي أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ مزید فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ اجر عظیم اس کو عطا فرمائے گا۔ بتائیے کوئی دنیا اور آخرت کی بات رہ جاتی ہے؟ اگر تقوی پر آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، یہی توبہ ہے اصلاً، تو فرمایا مشکلات سے اللہ نکال دے گا، اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، اللہ تمہارے کاموں میں آسانی کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔
پھر توبہ اور استغفار کی برکات دنیاوی اعتبار سے بھی قرآن بیان کرتا ہے